السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کا ہمارا لیکچر ہوگا عقیدہ آخرت کی اہمیت پر، اور اسی سوال کی دوسری ہیڈنگ یہ بھی ہو سکتی ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ان دونوں سوالات کا جواب ایک ہی ہے، لیکن اس جواب کے دو سوال بن سکتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، پھر بھی ہم یہی لکھیں گے۔ اگر یہ آئے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات لکھیں، پھر بھی یہی ہم جواب لکھیں گے۔ انسان کسی چیز کو اس وقت قبول کرتا ہے جب انسان اس کا کچھ فائدہ دیکھتا ہے، یا اس کی سمجھ میں آئے کہ ہم اس کو اس لیے لیں گے کہ ہمیں فلاں فائدہ مل جائے گا، یا کسی چیز سے انسان بچتا اس لیے ہے جب اس کا کوئی نہ کوئی خامی یا نقصان انسان کے سامنے ہو۔ انسان آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا چونکہ اس کو پتہ ہے آگ جلا دے گی، اور پیاس کے وقت انسان پانی پیتا ہے چونکہ انسان کو پتہ ہے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جائے گی۔ لہٰذا کسی چیز کو ہم لیتے بھی اس وقت ہیں جب ہمیں کوئی فائدہ ہو، اور کسی چیز کو چھوڑتے بھی اسی وقت ہیں جب ہمیں معلوم ہو اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ اب آخرت کا عقیدہ اسلام نے ہمارے لیے لازم کیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس پہ واضح دلائل دیے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، یا عقیدہ آخرت کو ماننے سے ہمیں کیا ملے گا، کیا ہماری زندگی پر اثر مرتب ہوگا۔ تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ احساس ذمہ داری۔ انسان کے اندر عقیدہ آخرت کی وجہ سے احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان سے سوال جواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ایسے کاموں کے اندر انسان بعض دفعہ کوتاہی کر جاتا ہے اور اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اور اس کو حقیقی معنوں کے اندر سر انجام نہیں دیتا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان دھاندلی کرتا ہے، سستی کر جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی نہ ہو، انسان نے کسی کو حساب نہ دینا ہو۔ تو دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، کسی اور کی تحت ہم رہ کر کام کرتے ہیں، یا ہمارے اوپر کسی کی ذمہ داریاں ہیں، تو ہم اسی وقت اس کو نبھائیں گے جب ہمارے اندر عقیدہ آخرت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم سے سوال جواب نہ کرے، یا ہم بچ جائیں، یا ہم دو نمبری کر دیں، یا ہم کاغذی کارروائی کر دیں، لیکن ہمیں عقیدہ آخرت یہ تصور دیتا ہے، یہ یقین دیتا ہے کہ دنیا کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، جتنی حرکات و سکنات ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو بدلہ دے گا۔ تو یہی بدلے کا احساس انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کر دیتا ہے کہ انسان ایک وقت میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی شدت سے، اتنی فراخی سے، یا اتنی جفا کشی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا جو اس وقت کا حق ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے حق مارا کسی کا، کسی طالب علم کا، کسی دکاندار کا، یا جو ہمارا باس ہے اس کا ہم نے حق مارا، تو ہم نے اگر دنیا کے اندر چھپا لیا، آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ یہی پکڑ کا احساس ہمیں احساس ذمہ داری دے دیتا ہے کہ اپنا کام پورا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ عقیدہ آخرت کو ماننے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے۔ انسان بے صبرا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جائے کہ یہ چیز میں نے حاصل کرنی ہے، اگر ابھی نہ ملی تو پھر مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ احساس انسان کو بے صبرا کر دیتا ہے۔ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، شریعت اسلامی نے عقیدہ آخرت دیا کہ ہم اپنے حساب سے ایک محنت کرتے ہیں، اور اس کے اندر تحمل اور برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اگر کوئی مصیبت آ گئی اس پر صبر کریں گے، کوئی پریشانی آ گئی اس پہ صبر کریں گے، کوئی ہماری خواہش پوری نہ ہوئی اس پہ صبر کریں گے۔ کیونکہ ان دنیاوی چیزوں کے اندر ہمارا مقدر اتنا نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کی وجہ سے آخرت میں ہمیں دینا ہوتا ہے۔
تو وہ قیامت کے تصور نے، آخرت کے تصور نے دنیا کی زندگی میں ہم پر صبر لازم کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر اس کا سر درد کرے پوری رات تو اس کو اجر ملتا ہے پورا سال عبادت کا۔ تو انسان کا جب سر درد شدت سے کرے تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن یوں ہی انسان کو یہ تصور آئے گا قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا اور انسان کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیکیاں ملے گی، انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بندوں کو اللہ مصائب اور آلام میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہت جنت کے اندر عالی مقام دینا چاہتا ہے۔ تو دنیاوی مصائب اور آلام اور پریشانیاں جب آتی ہیں انسان بے چین ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن یوں ہی ہمیں آخرت کا تصور آتا ہے کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات دے گا، ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ تھا عقیدہ آخرت کا۔ اور عقیدہ آخرت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہادری اور سرفروشی پیدا ہو جاتی ہے۔ راہ حق کے اندر انسان اپنی قوت کو لگاتا ہے، اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کو لگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ تو انسان ان تمام قوتوں کو صرف کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ میری زندگی کی ایک انتہا ہے اور جتنی میری زندگی کی ایک میعاد ہے، دورانیہ ہے، یہ میرے لیے کل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو ملنا تھا مل گیا، بعد میں نہیں ملے گا۔ انسان اپنی زندگی کو بہادری اور سرفروشی کے ساتھ گزارتا ہے کہ جتنی زندگی ہے میں ایک ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ گزاروں گا، حرام حاصل کرنے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے کسی کے جبر کو، کسی کے تشدد کو قبول نہیں کروں گا۔ کیونکہ زیادہ سے زیادہ تشدد کی وجہ سے، مجھ پہ جبر کی وجہ سے میری یہ حیات، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی دے گا۔ تو لہٰذا آخرت کا تصور انسان کو بہادر بھی بنا دیتا ہے اور سرفروشی بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو، کوئی کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہارا کوئی عضو نعوذ باللہ من ذالک توڑ دوں گا، تو انسان کہے کہ نہیں میں ظلم کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے نزدیک یہی زندگی ہے، اس میں جو نفع حاصل کرنا ہے کر لیں، خواہ کسی کا جتنا بڑا نقصان کرنا پڑے تو وہ انسان اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن آخرت کے تصور والا، آخرت کے یقین رکھنے والا فرد وہ کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، خواہ اس پہ کتنا ہی جبر کر دیا جائے، وہ ہمت کے ساتھ ان جبر کا مقابلہ کرے گا اور بہادری دکھائے گا۔ چوتھا فائدہ عقیدہ آخرت کا یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں تو ہمارا باس کہے کہ آپ اگر اس دورانیے کے اندر اتنا کام کر لو تو آپ کو یہ بونس دیا جائے گا یا آپ کی تنخواہ اتنی بڑھا دی جائے گی، تو جو جتنا زیادہ کام کرے گا تو اس کی اتنی زیادہ تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ تو یہ انعام جو ہے، اضافی انعام، ہماری سیلری کے اندر جو اضافہ ہے یا اور کسی نفع کا مل جانا، یہ انسان کے اندر ایک احساس، جرأت پیدا کرتا ہے کہ انسان اچھے کاموں میں یا جو کام کر رہا ہے اس میں مزید ترقی کرتا ہے۔ تو ہمیں جب احساس ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نیک کام کریں گے تو اتنا ہی ہم قیامت کے دن اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندے بنیں گے اور جنت کے عالی شان محلات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، تو آخرت کا تصور ہمیں نیکی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے کہ ہم قیامت کے دن کی جو خوشیاں ہیں وہ حاصل کر لیں۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بدی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر وہ ہم پہ ایک شرط لگا دی جائے، اگر آپ تاخیر سے آئے تو آپ کو اتنا جرمانہ کیا جائے گا، تو شاذ و نادر ہی ہم کبھی تاخیر سے آئیں، یا یہ کہہ دیا جائے آپ نے یہ غلطی کی تو آپ کو اتنی سزا دی جائے گی، تو یہ جو سزا کا تصور ہے انسان کو ایک سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کا عقیدہ دے کر
قیامت کا جہان بنا کر ہمیں اس پٹڑی پر لا کر کھڑا کر دیا کہ تم نے کسی جگہ پر دو نمبری نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جو آنے والی زندگی ہے جس سے ہماری متاثر ہو جائے گی۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آخرت کی زندگی کو بچانے کے لیے یا وہاں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی دنیا کے زندگی کے اندر جتنی خواہشات، جو غلط خواہشات ہیں، ان پہ قابو پاتے ہیں، ان پہ صبر کرتے ہیں تاکہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ عقیدہ آخرت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ویسے انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنا سوچتا ہے، اس کا سارا محور یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہے، جائیداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ جتنی زیادہ جائیداد مال آئے گا اتنی ہی انسان کی ظاہری زندگی اچھی ہوگی، سکون اتنا زیادہ ہوگا، رہائش اتنی اچھی ہوگی۔ یہ انسان کی، تمام انسانوں کی خواہش ہے، اور اس کی خواہش کی تکمیل پیسے سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ تسکین ہوگی۔ یہ دنیاوی ایک تصور ہے۔ تو ہم نے اتنی محنت سے، خون پسینے سے پیسہ اکٹھا کیا، اب ہم ایسے کاموں میں تو استعمال کریں گے جس سے ہمیں ابھی فی الفور نفع ملے۔ کوئی موبائل لے لیا، کوئی اچھے کپڑے لے لیے، کوئی اور گاڑی اچھی لے لی۔ کیوں؟ ہم نے پیسہ خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، اور اس سے ہم آسائشوں والی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں کہا کہ اگر دنیا میں تم پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو میں قیامت میں تمہیں اپنی رضا دے دوں گا، جنت دے دوں گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو آپ نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اسی طرح ہے پیاسا، اور میں ننگا تھا مجھے کپڑے نہیں پہنائے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اگر غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں یا کسی نیک راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارا تصور یہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا، یہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس پیسے کے ذریعے ہمیں سکون ملے گا، راحت ملے گی، تسکین ملے گی، جس کا جو جگہ ہے وہ جنت ہوگی، آخرت ہوگی۔ لہٰذا آخرت کے عقیدہ کو ماننے سے یہ مختلف فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو یہ تمام کے تمام فوائد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آج کے لیکچر کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔